جب کسی معاشرے میں رائج نظام اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ نہ ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری صرف ذاتی عبادات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ایک فکری، اخلاقی اور اجتماعی فریضہ بن جاتی ہے۔ اسلام فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے غیر اسلامی نظام میں رہتے ہوئے مسلمان کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات سے سمجھوتا کرتا ہے یا حق کے قیام کی جدوجہد کو اختیار کرتا ہے۔ قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عدل کا قیام، ظلم کی مخالفت اور حق کی گواہی ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں۔ جب ریاستی، معاشی اور سماجی ڈھانچے ناانصافی، استحصال اور اخلاقی بگاڑ پر قائم ہو جائیں تو خاموشی دراصل اس بگاڑ کو قبول کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں مسلمان کی پہلی ذمہ داری فکری بیداری ہے، تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ موجودہ نظام کن بنیادوں پر کھڑا ہے اور اسلام کا حقیقی مطلوب نظام سلطنت کیا ہے۔ غیر اسلامی نظام کی نمایاں علامت دین اور زندگی کی مصنوعی تقسیم ہے۔ عبادات اور اخلاقیات کو نجی دائرے تک محدود کر دیا جاتا ہے، جبکہ اجتماعی فیصلے مفاد اور طاقت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سوچ کو چیلنج کرے اور یہ واضح کرے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے جو سیاست، معیشت اور معاشرت سمیت ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عملی میدان میں مسلمان کا کردار جذباتی رد عمل یا وقتی احتجاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم، حکمت اور استقامت پر مبنی اصلاحی جدوجہد ہونی چاہیے۔ اپنی ذات کی اصلاح، خاندان کی تربیت، سماجی شعور کی بیداری اور فکری مکالمہ اس ذمہ داری کے اہم مراحل ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ دیر پا تبدیلی ہمیشہ منظم اور نظریاتی جدوجہد کے نتیجے میں آتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ غیر اسلامی ڈھانچے میں جزوی اصلاحات وقتی سہولت تو دے سکتی ہیں، مگر مستقل عدل اور فلاح ممکن نہیں۔ اسلام ایک ایسے اجتماعی نظام کا مطالبہ کرتا ہے جو اللہ کی حاکمیت، قانون کی بالادستی اور انسانی مساوات پر قائم ہو۔ چنانچہ جب نظام غیر اسلامی ہو تو مسلمان کی ذمہ داری صرف خود کو محفوظ رکھنا نہیں، بلکہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے سنجیدہ جدوجہد کرنا ہے۔ یہی جدوجہد امت کی نجات اور سربلندی کا راستہ ہے، اور اسی عادلانہ نظام کی عملی صورت احیاء خلافت ہے۔